جی ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت موٹیویٹنگ باتیں چل رہی ہیں جناب عبدالمالک مجاہد صاحب کے ساتھ۔ مجھے یہاں کا ماحول بہت انرجیٹک فیل ہو رہا ہے اور مجھے اپنے اندر بہت انرجی آ رہی ہے۔ امید ہے آپ بھی ان کی باتیں سن کے بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے اور اپنی انرجی کو جو ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو جی عبدالمالک مجاہد صاحب، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے باتیں کہیں کہ بہت لگن تھی آپ کو اپنے کام کے ساتھ، اور اس قدر لگن تھی کہ آپ ایک ایک چیز کو بہت ڈیٹیل کے اندر صبح شام دن رات، جب کسی انسان کو کسی چیز کی لگن ہوتی ہے تو وہ سوتے ہوئے بھی اگر اس کو خواب آتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کے ہی آتے ہیں۔ تو اب میں ایک اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے دارالسلام کا آغاز کیا، جیسے آپ بتا رہے تھے، ایک کمپیوٹر سے آپ نے آغاز کیا اور ماشاءاللہ اب ایک دنیا کا ایک ایسا ادارہ بنایا جس کو دنیا نے مانا، دنیا نے تسلیم کیا۔ تو لازمی طور پر ہرڈلز آئی ہوں گی، بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے تصور کیا ہوگا کہ یار بس اب لگتا ہے کہ شاید آگے کام نہ چل پائے، تو وہ ہرڈلز کو آپ نے کیسے عبور کیا؟ عبید الرحمن، میں یہ اس موقع پر اپنی والدہ یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں، مدوجہد ہر انسان کے اوپر آتے ہیں۔ میرے اوپر جب ڈیفیکلٹیز آئیں تو میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ سبحان اللہ۔ میں ان مواقع، کئی مواقع آئے میری زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ آدمی جو کہ سمجھے کہ بھائی وہ صبح سے شام اس کو جناب علی وہ کامیابیاں ترقیاں وہ کسی کو نہیں ملتی الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہوگا۔ خیر، تو بھائی میں تو جب بھی مجھے کوئی پرابلم آئی، ہرڈلز آئی، تو میں اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اکثر مجھے کہا کرتی ہیں، اچھا بھائی میں بیٹھی ہوئی ہوں، مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں ابھی 2 نفل پڑھ کے تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس بھی ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوتی تھی، بلکہ میرے پاس بھی ریاض میں بھی ہوتی تھی اکثر۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا جی اپنے ناظرین کو، جن جن کی ماں زندہ ہے، واللہ عبید میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میری کامیابی کے اندر بہت بڑا کردار وہ میری والدہ کا تھا، اور ہم ان سے اس کا ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ان کو زیادہ نہیں پڑھا نا، پڑھی لکھی تھی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ میری اہلیہ نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا گھر کے اندر، اس نے اتنا خوبصورت ماحول دیا۔ میں ان خوش قسمت گھرانوں میں سے ہیں ہمارا کہ بہت کم گھر میں اختلاف ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا، دعویٰ کروں گا کہ بھائی کبھی اختلاف نہیں ہوا، وہ تو حسن ہے زندگی کا۔ لیکن یہ ہے کہ گھر والوں نے بڑا ساتھ دیا۔ ایک واقعہ کوئی اگر آپ کو ذکر کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی بیگم نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ آگے بڑھیں؟ میں نے کر سکتا ہوں شیئر۔ جی۔ وہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے، اب تنخواہ دینی ہے یا کسی کو ہم نے پیسے بر وقت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد وہ کمیٹی ڈالی ہوتی تھی۔ اچھا، اور کوئی زیادہ رقم نہیں تھی، یہی چند ہزار ریال ہوگی، بالکل، وہ اسے 18 تاریخ کو دینی ہوتی تھی۔ تو وہ مجھے کہتی تھی مجاہد صاحب میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، کچھ خواتین کے اندر سے نا اپنے درمیان تھی خواتین میں، تو وہ کہتی تھی کہ اچھا میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ 18 تاریخ تک مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی کہ میں نے وہ کئی دفعہ اسے وہ پیسے لے کے استعمال کیے، اور الحمدللہ ہاں یہ البتہ میں التزام کرتا تھا کہ وہ 18 کی شام تک جو ہے وہ واپس کر دیتا تھا۔ میں بہت اچھا جو ہے نا واپس دینے والا میں سے ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ گھر کے اندر بیوی انسان کی تکمیل کرتی ہے، بچے۔ پھر اگلے مرحلے میں ہمارے دوست، جی جی ماشاءاللہ، یعنی کچھ ایسے دوست ہیں مجھے کہنے میں، ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ سعودی عرب کے اندر نہیں ہیں، یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں منصور صاحب، ان کا نام ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن انہوں نے جب ہم نے یہ سیاستہ کا انگلش میں ترجمہ کرنا تھا، زبردستی انہوں نے مجھ کو مجبور کر دیا، ان کا یہ پیسے لو، ترجمہ کرواؤ، جب تمہارا جی چاہے پیسے واپس کر دینا۔ سبحان اللہ۔ کئی سال تک، اور دیٹ واز ناٹ اے اسمال اماؤنٹ۔ اگر میں آپ کو یعنی $500,000 بنتی ہے، 5 لاکھ ریال انہوں نے، ڈالر سوری 5 لاکھ ڈالر انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کرو، حدیث کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ ان کا لیے الفاظ ہوتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ کون کرے گا، بالکل۔
اچھا یہاں پہ یہ بھی میں اس مسکنسیپشن کو دور کر دوں. لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جی پتہ نہیں بعض حکومتوں نے ان کو سپانسر کیا ہوگا. عام طور پر جو کوئی ادارہ بڑھا جاتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے کسی کو کہتے ہیں جی امریکہ نے ان کی مدد کی ہوگی, انگلینڈ نے مدد کی ہوگی, بہت بڑا رومر ہے. ہاں جی سعودی عرب کی حکومت نے کی ہوگی. مارل سپورٹ تھی ہمیں, وہ اس لیے نہیں ٹھیک ہے. یعنی کسی آدمی سے میں کہوں کہ یہ میں حدیث کی کتاب ہے اس کو میں ترجمہ کر رہا ہوں تو وہ کیا کہے گا؟ ارے بات اپریشیٹ کرے گا. اسی طریقے سے اصل میں آج دنیا بڑی چینج ہو گئی ہے. پہلے تو سفر کرنے میں نے دنیا جان کے سفر کی ہے تو مجھے یاد ہے کہ دلچسپ اور بڑی ایک زمانہ تھا کہ آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے قرآن پاک کی انگلش کے اندر کوئی تفسیر نہیں تھی. تو ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کہ ہم ابن کثیر کا انگلش میں ترجمہ کریں. اس کے لیے تو میں نے ایک پلان یہ کیا کہ ہم نے اس کو ریوائز کیا عربی زبان کے اندر اس کو. اس میں خوش قسمتی سے ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر مولانا ابو الاشبال صاحب تھے جزاہ اللہ خیر, انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جی, اس کو ریوائز کیا. اس کے اندر وہ جو ضعیف احادیث تھی یا کچھ ایسی بحوث تھی جن کا ایک عام قاری کو یا انگلش قاری کو اس کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے محنت کی. پھر وہ کام ہوا. پھر میں نے وہ مولانا صفیر رحمان مبارک پوری جو عالم اسلام کی ایک بہت بڑی نامور شخصیت گزری ہیں جی, رحیق المختوم کے مؤلف اور مصنف, وہ ہمارے ادارے میں 8 سال تک رہے. اچھا یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں, میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو اپنے سٹاف کی بے حد قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. میں انتہائی محبت کرتا ہوں. میں اپنے یعنی یہ تو خیر علماء کرام تھے نا, یعنی یہ تو بہت بڑی شخصیات تھی, لیکن عام آدمی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مسائل ان کو اپنے مسائل سمجھوں. ٹھیک ہے, خیر یہ باتیں تو ہم نے اپنے کانوں سے سنی, اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جھلک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ پاکستان کے اندر جس وقت اسلامی کتب خانوں کے اندر جب ریسرچرز رکھے جاتے تھے یا جسے کام کروایا جاتا تھا تو بہت کم پیسوں پہ کام کروایا جاتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ جب دارالسلام نے لاہور کے اندر اپنا ریسرچ سینٹر ڈیولپ کیا اور پھر وہاں پر کام کرنے والے ریسرچرز کو جو انہوں نے تنخواہیں اور جو انہوں نے ان کو آفرز دیں وہ ایک ایسی گونج تھی جو پورے پاکستان میں چلی, اور پورے پاکستان کے اندر یہ مانا گیا کہ یار دارالسلام ایک ایسا ادارہ ہے جو علماء کی اور جو ایسے کام کرنے والے لوگوں کی ریسرچرز کی قدر کرتا ہے. یہ تو ہم نے لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ جو آئیڈیا ہے, میں نے نواب صدیق حسن خان کا آپ نے نام سنا جی جی, انہوں نے یہ کام کیا سب سے پہلے. صحیح. اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وسائل دیے تو انہوں نے ملکہ بوال کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر نواب بن گئے اور ان کے پاس مال و دولت آئی. ان بڑے بڑے جو علماء کرام تھے ان کی قدر کی, ان کو اپنے پاس بلایا, ان کو انہوں نے اچھے ان کی مشاعرے دیے, تنخواہیں دیں اور اس کے ساتھ فیسلٹیز دی. اور میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے جی, ہمارے ذہن میں وہاں سے میں بھی خود بھی انسپائر ہوا. نے کہا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس کام کرتا ہے, سیلف ریسپیکٹ دیکھیے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ مت سمجھیں کہ آپ کے جو سٹاف ہے وہ خدا نخواستہ آپ کا غلام ہے, آپ کا بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے, سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے, یہ کچھ ہی ملتا ہے نا. آپ نے یہ تو خیر آپ کے پاس موظف ہے نا, آپ نے غلاموں کے ساتھ جو ہے یعنی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو الفاظ مبارک ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریں نا. آپ نے فرمایا نا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. خیر یہ تو ایک ہو گئی, لیکن جہاں تک آپ کے موظف ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں, وہ آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ٹول ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اگر سٹاف کے ساتھ آپ محبت کریں گے, پیار کریں گے, یقین جانیے وہ لوگ آپ کے وفادار ہوں گے. شیخ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر دارالسلام کا نام آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دارالسلام ایکول ٹو معیار اور کوالٹی, دارالسلام ایکول ٹو نیا پن, نئی چیز. آپ دیکھیں کہ دارالسلام نے یہ جو سفر کیا اپنے طباعت کے اندر
کوالٹی پیش کی. میں بہت حیران ہوتا ہوں ان چیزوں کے. میں نے جیسے ذکر کیا کہ آپ شروع سے میری ایک انسپائریشن رہے ہیں اور میں نے بہت فالو کیا ہے آپ کو. میں یہ سوچ کے واللہ ابھی سوچ کے حیران ہوتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاکستانی کتب خانے اس بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے, لیکن آپ نے دارالسلام کو ایک ایز اے برانڈ کہ ڈیولپ کیا اور اس کو ایک برانڈ بنایا, اور دارالسلام کا نام ہے تو وہی کوالٹی کا نام ہے. تو یہ سفر کتنا مشکل رہا؟ اس حوالے سے مجھے سننے میں آئے الزامات بھی لگے دارالسلام کے اوپر کہ دارالسلام کتابوں کی بہت زیادہ قیمتیں مقرر کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے جی جی ہمارے سامنے مختلف اہداف ہیں. ٹھیک. ان میں ایک ہدف یہ تھا کہ یہ جو ماڈرن طبقہ ہے جی جی جو کہ اسلامی کتابوں کو ٹچ کرنا یا ان کو پڑھنا پسند نہیں کرتا ہے, اور بلا شبہ یہ وہ معاشرہ کا وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو مؤثر ترین طبقہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے کہا کہ بھائی ان کو کتابیں کون سی دینی ہیں. ہم نے اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہم نے کی وہ ریسرچ کی. میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جتنی بھی آج تک کتابیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی کہ میری ٹیبل پہ مسودہ فائنل ہو کے پرنٹنگ پریس جانے سے پہلے میں خود اس کو دیکھتا ہوں عموماً, تو کئی مہینے بعد کا پڑھے رکھتے تھے جب تک میرا اپنا کانشنس کلیئر نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہم اس کو پریس بھیجیں. میں نہیں بھجواتا تھا. تو ہم نے سب سے پہلے ریسرچ کے اوپر. دوسری بات ہم نے شروع سے ایک اصول بنا لیا تھا کہ ہم نے کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہم نے انتخاب بھی بیروت کا کیا یا ہم نے اٹلی کا کیا. ٹھیک ہے جی. اور میں ہمیشہ ان سے یہ بات کہتا تھا کہ مجھے سب سے بیسٹ پیپر چاہیے, سب سے بیسٹ پرنٹنگ چاہیے, سب سے بیسٹ جو ہے, اور پھر میں خود سر پہ بیٹھتا تھا. اچھا, اس دوران آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یار میں اتنا پیسہ لگا رہا ہوں, بیسٹ پیپر لے رہا ہوں, بیسٹ کوالٹی کروا رہا ہوں, اتنا خرچہ ہو جائے گا, کل کو کتاب اتنے پیسوں کی بکے نہ بکے, کیونکہ خاص کر اسلامی پبلیکیشن میں تو اتنا رواج نہیں تھا کہ لوگ اتنی مہنگی کتابیں خریدیں. یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نیٹ نے یا آپ کے موبائل نے یا آپ کے ان ایپس نے بلا شبہ نقصان پہنچایا ہے, کتابیں نیچے گئی ہیں, لیکن سٹل ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کتاب کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ کتابوں کو پڑھتا ہے. آپ ایک وقت تک آپ نیٹ کے اوپر کھول کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی. صحیح. ہاں جی, آپ کہیں گے نہیں یار کتاب کا ایک اپنا مزہ ہے, کتاب کی ایک اپنی لذت ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, میں خود الحمدللہ میری اپنی کتابیں بھی ہیں. ہاں جی, میں خود ریسرچر تو نہیں ہوں لیکن بہرحال تھوڑی بہت کر لیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے جو مزہ کتاب کو شیلف سے اٹھا کے ہاں جی آپ اپنے سامنے کھولتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, امیڈیٹلی آپ اپنے جو ہے نا اپنے ہدف پر پہنچ جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے مطالعے کو ختم نہیں کیا. صحیح بات ہے. اور نہ یہ کبھی انشاءاللہ ختم ہوگا. مدنظر آتے ہیں, آج کی بات ہے, میں ایک یمنی ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے مدینہ شریف کے اندر, اس سے میں بات کر رہا تھا. اس نے کہا اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا, اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دوبارہ پلٹیں گے کتابوں کی طرف. بالکل. تو میں نے کہا ٹھیک, ابو عبداللہ اس کا نام ہے, بڑا نفیس آدمی ہے. اور کتاب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ایسا بن جاتا ہے, آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ کی طرف ایسا ہوا کہ جو کتاب میں نے ریگولرلی پڑھی ہے, تو مثال کے طور پہ مجھے دوبارہ اس کے اندر کوئی چیز تلاش کرنی ہے, تو میں نے کتاب کھولی ہے, ایسے بس پکڑ کے کھولی ہے, تو وہی صفحہ وہی نکل آئے گا. یعنی کہ کتاب آپ کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہے اور پھر وہ آپ کا ایک ایموشن اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کتاب کے ساتھ. وقت میرا حال ختم ہونا چاہتا ہوگا. جی. میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, دیکھیے کبھی نہ سوچے کہ ہم نے چیٹ کرنا ہے. جی. میں الحمدللہ جو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میں یہ نہیں دعویٰ کروں گا قطعاً کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یا میں کوئی فرشتوں کی جناب علی وہ اس سنفل ملائکہ میں سے ہوں. عام انسان ہوں. لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے معیار قائم کیا اس اعتبار سے کہ جو ہمارے پارٹنر ہیں, میں نے آج تک مثلاً کبھی چیک نہیں دیا, میرا آج تک چیک باؤنس نہیں ہوا. میں نے کبھی الحمدللہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کیا. اور اگر میں وعدہ کر لیتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے اس کی خلاف ورزی ہو. جیسے بھی ہوا ہے ہم نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیا. تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
ہو سکتا ہے کتنے نوجوان یہ پیغام دیکھیں، اس کو سنیں اور وہ بات کو آگے بھی پہنچائیں۔ جو آدمی فراڈیا ہے، جھوٹا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، یقین جانیے ایک دفعہ آپ کو کوئی آدمی دھوکہ اور جھوٹ بولے گا، اگلی دفعہ آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ شیخ جب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو ماشاءاللہ ایسی ٹیم ملی، ایسے دوست ملے جنہوں نے آپ کو کئی لاکھ ڈالر تک دے دیے، میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہم بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں میسر آتے، ہمیں اس طرح کی ٹیم میسر نہیں آتی۔ تو میرے خیال سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اخلاص کو لے کے چلے، آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا تو آپ کو لوگ مخلص ملے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ چلے گا ہی نہیں، وہ جھوٹ کا دانہ بوئے گا تو وہ جسے کہتے ہیں کہ گندم کا بیج بو کے چاول کی فصل کیسے کاٹ سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ وہ ہم نے پیسے واپس کر دیے ہوئے ہیں اپنے دوست کے، تاکہ یہ رہی اور بڑے شکریہ کے ساتھ، لیکن ان کا کریڈٹ جو ہے وہ الحمدللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ ہمارے پاس صرف آخری 2 سے 3 منٹ بچے ہیں۔ ماشاءاللہ میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ شیخ نے ماشاءاللہ 24 سے زائد کتابیں اپنی زندگی میں لکھی ہیں اور ابھی تاحال یہ سلسلہ جاری ہے، اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جنہوں نے ریکارڈ سیل کی ہے اور ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے ان کو خریدا اور لوگوں نے پڑھا اس کو۔ میں نے بھی ان کتابوں میں سے پڑھی اور بہت ماشاءاللہ بہت انرجیٹک، بہت موٹیویٹیو کتابیں ہیں۔ آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ان کتابوں کو پڑھیں۔ آخر میں شیخ 2 منٹ کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے نوجوانوں کو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ایک نوجوان کے لیے، ایک مبتدی کے لیے مطالعے کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے یا کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کن اصول و ضوابط کے تحت، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ کام کر سکے؟ عبید اللہ صاحب، بات یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ جی سب سے پہلے سیرت۔ جی ہاں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں اپنے قارئین کو، اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا لازماً پوری کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ صحیح، ایک کتاب ریکمینڈ کر دیں جو خاص وہ پڑھ سکیں۔ میں نے خود بھی لکھی ہے اپنی کتاب، میں نے ایک سنہری سیرت لکھی ہے، عام لوگوں کے لیے لکھی ہے، جی، لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب کی رحیق المختوم سیرت کی کوئی بھی کتاب شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھیں، صحیح، اور پھر اس میں سے دیکھیں کہ ہمیں کیا رہنما اصول ملتے ہیں۔ صحیح، جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ فراڈ نہیں کریں گے، جب آپ کے پاس اخلاص ہوگا، جب آپ کے سامنے ایک واضح ہدف ہوگا، ہاں جی، جب آپ مطالعے کے اوپر زور دیں گے، پڑھیں گے آپ، ہاں جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ اور آخری بات یہ ہے متفائل رہیں، اور متفائل یہ ہے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے ساتھ دعائیں، اپنے والدین سے دعائیں لیں، ہاں جی، اپنے بزرگوں سے دعائیں لیں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ نوازش، آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے میں وقت نیت کیا۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مطالعہ انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، مطالعہ انسان کو زمین سے اٹھا کے اور جسریت تک پہنچاتا ہے۔ کتاب انسان کی ایک ایسی دوست ہے جو انسان کو کسی بھی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑتے، اور ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے مطالعے کو اپنا شعار بنایا ہے انہوں نے پھر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بطور نمونہ اور آئیڈیل کے پیش کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔